بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام، میں ہوں محمد سبطین رانا، سماج ٹی وی پر پروگرام لیل و نہار کے ساتھ۔ حاضرین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے اقبال بطور موٹیویشنل شاعر۔ حاضرین، حکیم الامت، شاعر مشرق، مفکر پاکستان، رازدان حقیقت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بر صغیر کی نہیں بلکہ پوری دنیا کے عظیم شاعر، بلکہ ایک ایسے شاعر جنہوں نے شاعری کے ذریعے قوم کو، اپنے قاری کو مایوسی میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ شاعری کے ذریعے زندگی کی ایک ایسی روح پھونکی کہ ہر قاری اور ہر وہ شخص جو علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھتا ہے اور علامہ اقبال کی شاعری سے فیض یاب ہوتا ہے، وہ زندگی میں کبھی بھی مایوسی، نا امیدی اور بے یقینی کی طرف نہیں جا سکتا، کیونکہ اقبال کی شاعری کا ایک ایک لفظ، ایک ایک شعر اپنے پڑھنے والے کے اندر زندگی کی ایسی نئی روح پھونکتا ہے کہ مردوں میں بھی جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اقبال جب کہتے ہیں کہ یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہم مردوں کی شمشیر ہے۔ دراصل اقبال کہتے ہیں کہ اپنے اندر یقین کی قوت پیدا کریں، مسلسل عمل کے ساتھ آگے بڑھیں اور محبت کا جذبہ لے کے آگے بڑھیں، اور یہی آپ کے مرد ہونے کی نشانی ہے، یہی آپ کے مضبوط ہونے کی نشانی ہے، یہی آپ کو زندگی کی طرف مائل کرنے کے لیے لازمی امر ہے۔ تو حاضرین، علامہ اقبال اپنے ایک ایک شعر کے اندر زندگی کا پیغام دیتے ہیں، اور وہ جب کہتے ہیں کہ دل مردہ دل نہیں سے زندہ کر دوبارہ، مطلب یہ کہ اپنے اندر زندگی کی تڑپ پیدا کریں، اور نوجوانوں سے بالخصوص کہ شباب ہے اپنے لہو کی آگ میں چلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے زندگانی انگبین، یعنی یہ جو جوانی ہے، یہ جو شباب ہے، یہ سخت کوشی سے، سخت محنت سے اس شباب کو اتنا معطر کر لو کہ تمہارے اندر زندگی کی نئی روح پیدا ہو جائے، اور اس سخت کوشی سے، اس محنت سے ہی دراصل یہ جو زندگانی ہے، یہ جو زندگی ہے، یہ شہد کی طرح میٹھی ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال ایک ایک شعر میں اپنے قاری کو خیالی یا کوئی امیجنیٹو دنیا میں نہیں لے کے جاتے، بلکہ گراؤنڈ ریالٹیز میں، زمینی حقائق میں رہتے ہوئے اپنے موٹیویشنل، اپنے قاری کو کے اندر موٹیویشن پیدا کرتے ہیں، اور زمینی حقائق کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھنے کی تحریک پیدا کرتے ہیں۔ یہی بات علامہ اقبال کو دوسرے لوگوں سے منفرد اور مختلف کرتی ہے۔ آج کے جدید دور میں بطور موٹیویشنل سپیکر، میں جب بہت سارے موٹیویشنل سپیکرز کو پڑھتا اور سنتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اکثر موٹیویشنل سپیکرز اپنے سننے والے کو یا اپنے قاری کو زمینی حقائق سے کہیں دور لے کر جا رہے ہیں، لیکن اقبال کی شاعری کہ جس میں علامہ اقبال موٹیویشن تو دیتے ہیں، تحریک تو پیدا کرتے ہیں، لیکن اپنے قاری کو اور اپنے لسنر کو زمینی حقائق سے دور نہیں لے کر جاتے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو اس سے بڑی حقیقت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ یہ سائنٹیفک حقیقت ہے کہ دنیا میں جو بھی کمزور پڑے گا وہ اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، وہ چاہے مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، وہ کسی بھی رنگ، نسل، فرقے، مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ یہ ایک سائنٹیفک رول ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ اگر آپ کمزور پڑیں گے، اگر آپ زندگی کی گہما گہمی میں اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں رکھیں گے،
اگر آپ سائنس میں، اگر آپ ٹیکنالوجی میں، معیشت میں اور نئے نئے جدید نظاموں کو سمجھتے ہوئے ریاستی نظام میں ترقی نہیں کریں گے تو دنیا آپ کو کرش کر دے گی. یہی تو حقیقت ہے. تو اس طرح کی حقیقتیں بیان کرنے کے بعد دراصل علامہ اقبال اپنی قوم کو جگانا چاہتے ہیں کہ آپ خام خیالی کی دنیا میں نہ رہیں، جس طرح کے بعض لوگ آج موٹیویشن اسپیکر بعض یہ بات کرتے ہیں. واہ کالے رنگ دا پراندا میرے سجنا لے آندا، کالے رنگ دا پراندا میرے سجنا لے آندا، نی میں چم چم نی میں چم چم رکھ دی پھراں، میں پپا پار نچ دی پھراں، میں پپا پار نچ دی پھراں، میں پپا پار 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 خوشی وچ نچا میرے نال پئیاں نچدیاں، کناں وچ پائیاں ہوئیاں والیاں، کناں وچ پائیاں ہوئیاں والیاں، نی میں کچھ نی میں کچھ چک دی پھراں، میں پپا پار 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 کالے رنگ دا پراندا سجنا لے آندا، چم چم نی میں چم چم رکھ دی پھراں، میں پپا پار نچ دی پھراں، میں پپا پار نچ دی پھراں. ہر رنگ، ہر ستارہ، ہر شہر، ہر گاؤں ہمارا. پاکستان کا نمبر 1 ڈیٹا نیٹ ورک زونگ 4G، ایک نیا خواب. کہ ہمیشہ امید اور یقین کی بات کرنی چاہیے، لیکن یقین کے معنی کو سمجھنا ضروری ہے، یقین کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے، توکل کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ توکل ہے کیا دراصل، اور یقین کسے کہتے ہیں. وہ یقین جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی وہ یقین نہیں ہوتا، وہ بیوقوفی ہوتی ہے، وہ جہالت ہوتی ہے. تو علامہ اقبال کا تو ایک ایک شعر جو ہے وہ وزڈم پہ، دانائی پر مبنی ہے. علامہ اقبال اپنے قاری کو، اپنے پڑھنے والے کو یہ کہتا ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اب ہندوستان میں سبھی لوگ آتے ہیں، کوئی بھی جو پڑھتا ہے وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ آپ کو اگر سمجھ بوجھ نہیں آئے گی، اگر آپ حالات کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو آپ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے. اور علامہ اقبال دعوت فکر اور دعوت عمل دیتے ہوئے جب یہ کہتے ہیں کہ عروج آدمی خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں، کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا کہیں میں کامل نہ ہو جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آؤ عمل کی طرف آؤ، جہاں پہ انسان جا رہا ہے آپ کو بھی اسی معیار پہ پہنچنا ہوگا. تو علامہ اقبال تاریخ کا حوالہ دے کے جب نوجوانوں کو یہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تو یہ ساری کی ساری شاعری علامہ اقبال کی یہ موٹیویشن سے بھری ہوئی ہے. اور جب علامہ اقبال یہ کہتے ہیں نا کہ جوانوں کو پیروں کا استاد کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگوں کو، پیروں کو، بڑوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نئے دور کے تقاضوں کو ہر دور میں سمجھنا ضروری ہے. اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے اگر آج کی تاریخ میں علامہ اقبال کو اس دنیا سے گئے ہوئے عرصہ ہو گیا، اگر آج کی تاریخ میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دور میں آپ رہتے ہیں، جس دور میں آپ زندہ ہیں، جس دور میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھیے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ پرانی دقیانوسی باتوں کے ساتھ سٹک ہو جائیں اور آگے نہ بڑھیں، تو آپ اس دنیا سے مٹا دیے جائیں گے. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ آپ اپنی بنیاد کو چھوڑ دیں. آپ کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے، لیکن بنیاد سے جڑتے ہوئے
آپ کو آگے بڑھنا ہے, ہر قدم بڑھنا ہے. کوئی قابل ہو تو ہم شام کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اور آج موٹیویشن کی دنیا میں دیکھتا ہوں کہ آئی کیو سے زیادہ یعنی انٹلیکچوئل کوشچن سے زیادہ ای کیو کو اہمیت دی جاتی ہے, ایموشنل کوشچن کو. یعنی آپ کا جذبہ, آپ کا عشق زیادہ مضبوط ہے تو آپ زیادہ کامیاب ہیں. تو علامہ اقبال نے تو کہا کہ اچھا ہے کہ دل کے پاس رہے پاسبان عقل, مگر لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے. مطلب اچھا ہے کہ آپ عقل سے رہنمائی حاصل کریں, لیکن منزل کی طرف جب جانا ہے تو پھر ایموشنل کوشچن کو بڑھانا پڑے گا, جنون پیدا کرنا پڑے گا. خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں سبھی, میرے مولا مجھے ثابت جنون بھی کر. بال تو خود دعا کرتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ مجھے وہ جنون, وہ عشق, وہ تڑپ پیدا کر میرے اندر, کہ جس تڑپ کے ساتھ میں آگے بڑھوں. کیونکہ اقبال جب عقل و عشق کا فلسفہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عقل صرف راستہ دکھا سکتی ہے, رہنمائی کر سکتی ہے, لیکن یہ عشق, یہ تڑپ, یہ ایموشنل کوشچن ہے. Hi guys, I've been here in Pakistan, been extremely well looked after by the wonderful people here, beautiful countryside, and I'm very excited for Zong 4G, the #1 data network in the whole of the country. Don't forget to follow on digital for all the updates. جو کہ آپ کو اس راستے کی طرف گامزن ہونے پر اور آتش نمرود میں کود جانے کے لیے آپ کو تیار کرتا ہے. تو علامہ اقبال بطور موٹیویشنل شاعر اتنی بڑی شخصیت ہے کہ اگر ان پہ یہ ایک پروگرام ناکافی ہے. بہت ہی مختصر سے انداز میں اقبال کے مختلف اشعار کی جو میں نے تشریح کرتے ہوئے آپ کے سامنے اقبال کو بطور موٹیویشنل شاعر پیش کیا ہے. یہ ایک بہت ہی مختصر سا ایک چیپٹر ہے اقبال کی زندگی کا. اگر اقبال پہ لکھنا چاہیں اور بولنا چاہیں تو جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. اقبال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے, نبی پاک کی شان کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں. تو میں ایک اقبال کا ایک ادنا سا قاری میں یہ کہتا ہوں کہ اقبال کا بھی ایک ایک شعر اپنے اندر اتنی گہرائی رکھتا ہے کہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں, لیکن اقبال پہ گفتگو اور اقبال کی فکر کی وسعت ختم نہیں ہو سکتی. اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد سبطین رانا کو, ملیں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں.